بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں حرام خوری کی سزا، یعنی کہ ایسا عمل جو اپنی چیز نہ ہو لیکن اس کو بنانے کی کوشش کی جائے اور ناجائز ذرائع کے ذریعے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع کی نزاکت کو اگر ہم سمجھیں تو اللہ پاک ہماری عبادت میں برکت ڈال سکتا ہے، یعنی کہ ہماری عبادت قبول ہو سکتی ہے، ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ حرام خوری کی ایک تو یہی ہے کہ جو مال حرام ہے اس کو کمانا یا کھانا یا ایسے طریقے جو ناجائز طریقے ہیں جس پہ بنیادی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ضمیر ملامت کرے تو وہ حرام چیز ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں ایک تو جو اسلام نے آپ کے اوپر حرام کی ہوئی ہیں وہ حرام ہوگی، ایک وہ چیزیں ہیں کہ جس کو رشوت ہے، جوا ہے، شراب ہے یا اس طرح کی دیگر چیزیں، رشوت دینا، لینا، دلوانا، تو یہ بھی حرام میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ قیامت کے دن اتنی حالت میں ان کی کمزور ہوگی، کیا ہوگا کہ دنیا میں جو ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، بروز قیامت ان کے چہرے پہ گوشت کا ایک چھوٹا سا پیس بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ گوشت سے اپنی باڈی کی خوبصورتی سے محروم ہوں گے۔ اور اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جو مال حرام سے جب آپ کوئی صدقہ کرتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں، یعنی کہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے توبہ کی، مال حرام کے بارے پتہ چل گیا یا اللہ نے آپ کو ہدایت عطا کر دی، تو اس صورت میں پہلی تو یہی کوشش ہے کہ آپ نے جس کا مال ہڑپ کیا ہے وہ اسٹیٹ کا ہو، وہ کسی ادارے کا ہو، کسی فرد کا ہو، آپ نے اس کو لٹانا ہے۔ اگر اس کو کسی وجہ سے لٹا نہیں سکتے تو پھر وہ مال جو ہے وہ صدقہ کر دیں، صدقہ سے مراد کسی کو دے دیں، اور اس نیت سے نہ کریں کہ میں یہ صدقہ کروں، کیونکہ وہ جو مال ہے وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا پیارا نازک موضوع ہے جس کی حرمت کو اگر ہم سمجھیں تو اللہ پاک ہماری نمازیں، ہماری عبادت، ہماری دعائیں، ہمارے آنسو جو ہے وہ بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ آج ہمارا جو پینل ہے ماشاءاللہ پہلے بھی ان کو سنتے رہتے ہیں، مولانا عبداللہ ثاقب صاحب ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہے مفتی شفقت یوسفی صاحب، ماشاءاللہ بڑا ان کا اچھا کام ہے، ادارے بھی ہیں اور بچیوں کے ادارے بھی ہیں، بچوں کے ادارے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ تیسرے جو ہمارے آج گیسٹ ہیں وہ ہیں پروفیسر ساجد محمود صاحب، منہاج قرآن سے ان کا تعلق ہے۔ یہ تینوں جو ہمارے احباب ہیں قابل احترام ہیں، بہت ہی معتبر گفتگو کرتے ہیں، اور معتبر گفتگو اس وقت بندہ کر سکتا ہے جب مطالعہ وسیع ہو۔ تو اللہ پاک نے ان کو برکت عطا فرمائی ہے۔ میں اپنے تمام پینل کے شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عبداللہ صاحب، حرام خوری کسے کہتے ہیں اور اس کی قسمیں کیا ہیں، اگر میں قرآن حکیم فرقان حمید سے آپ سے روشنی لوں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے اس اہم اور حساس عنوان پہ آج گفتگو کا موقع عنایت فرمایا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، تو آپ نے انٹرو میں بڑے خوبصورت انداز میں حلال اور حرام جو ہے اس کو واضح فرما دیا ہے۔ بنیادی طور پر کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کا یہ اختیار اور حق ہے جسے ہم نے تسلیم کیا کہ وہ چیزوں کو حلال اور حرام فرمائے، اور پھر اللہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ اختیار بخشا ہے کہ آپ چیزوں کو حلال اور حرام فرماتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے قرآن میں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ حلال امور کو ہم نے کرنا ہے اور حرام سے ہم نے مکمل بچنا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات ہیں، جن پر انسان جو ہے وہ شبہ میں پڑتا ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ ان سے بھی احتیاط کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جن چیزوں پر قرآن و حدیث خاموش ہیں وہ ہمارے لیے مباح ہیں، حلال ہیں، ان کو ہم کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے حرام خوری کا یا حرام کا، تو دیکھیے قرآن مجید برہان رشید نے رسولوں کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور رسولوں کے ذریعے سے یہ ایک اسوہ حسنہ بنا دیا گیا ان کی امتوں کے لیے کہ اے رسولو
پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسپیسیفک اگر ہم دیکھیں تو قرآن عزیز نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رزق حلال اور حلال کاموں کا ارتکاب فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلو حلالا طیبا، اے لوگو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ اس سے چند آیات آگے قرآن مجید نے پھر مومنوں کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ حرام جو ہے وہ ہے جو آپ کو اللہ رسول نے واضح کر کے بتا دیا۔ قرآن نے کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یتیم کا مال ظلماً کھانا یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ بھرنا، یہ اللہ نے ہم پر حرام کر دیا۔ پھر قرآن عزیز نے سود کو ہم پر حرام کر دیا، سود سے جو انکم آئے گی وہ حرام ہوگی۔ جوئے کو قرآن عزیز نے ہمارے لیے اس کی آمدن کو ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح ظلماً کسی کا مال غصب کرنا، دھوکے سے کسی کا مال حاصل کرنا، اس کو بھی قرآن عزیز نے اور احادیث نبویہ نے ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ آپ جھوٹی گواہی کے ذریعے جو مال کماتے ہیں اس کو آپ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ اگر رشوت لے کر فیصلہ کرتے ہیں، آپ جج ہیں، اس کمائی کو آپ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی ہر وہ ذریعہ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ طریقے پہ ہے، اس سے جو بھی انکم آپ جنریٹ کرتے ہیں وہ حرام ہے، اور حرام کھانے والے کی سزا یہ ہے کہ اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی اللہ میری ہر دعا کو قبول کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ تو حرام خوری جو ہے اس کا نقصان ہے، حلال جو ہے وہ فائدہ ہی بہت فائدہ اچھی ہے۔ تفصیل سے بات آپ نے ماشاءاللہ کی۔ شفقت صاحب یہ بتائیے کہ دیگر جو انبیاء ہیں انہوں نے بھی ظاہر ہے، اور ظاہر کیا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے کہ انہوں نے بھی حرام سے بچنے کا اپنے لوگوں کو حکم دیا، اور پیغام وہی تھا باری تعالیٰ کا۔ تو کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر صاحب بہت شکریہ۔ رزق حلال یہ صرف اس امت کے لیے لازم نہیں ہے، تمام امتوں پر لازم تھا، تمام طبقات پر لازم تھا، تمام جماعتوں پر، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سب نیک صالحین لوگوں کا بھی اتفاق رہا ہے، اور اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی نے اس پہ کوئی ایلیگیشن نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے بھائی ابھی قرآن کی آیت سنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسولو کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ رزق ہم نے آپ کو دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، حضرت ام عبداللہ نے آپ کے پاس ایک دودھ کا پیالہ بھیجا تھا، تو لانے والے کو حضور نے فرمایا جاؤ جا کر پوچھ کے آؤ یہ کہاں سے آیا۔ انہوں نے جا کر پوچھا حلال ہے یا حرام ہے، کہاں سے آیا، اس کے ذرائع کیا ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے وضاحت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بکری کا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ لے کر آئے، آپ نے پھر واپس بھیج دیا۔ یعنی اتنی تفتیش ہو رہی ہے، اتنا پرکھا جا رہا ہے اس ایک پیالے کو، اور آپ فرما رہے ہیں لے جائیں واپس، اور ان سے پوچھ کے وہ بکری کہاں سے آئی ہے۔ وہ جو آنے والا تھا وہ واپس گیا اور اس نے جا کر پوچھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا یہ بکری میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنی احتیاط، اور یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور ہم اب کیا کرتے ہیں، ایک بکری کا پیالہ دودھ ہوتا ہے اس میں ہم 10 پیالے پانی ڈال دیتے ہیں، وہ یہ بھی حرام ہے۔ یہ بھی حرام ہے، ظاہر ہے من غش فلیس منا۔ یہ جس بندے نے بھی ملاوٹ کی، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ کسی چیز میں بھی ملاوٹ کر رہا ہے۔ جی بے شک۔ وہ کپڑے میں ملاوٹ کر رہا ہے، وہ دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، وہ کھانے کی کسی حرام چیز خوری میں آتا ہے، یہ سب حرام خوری میں آتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کو، جو آپ کا سوال ہے اس پہ ہم آتے ہیں، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ہم نے جس قوم کو بھی پکڑا ہے نا اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قوم شعیب کا تذکرہ قرآن نے باقاعدہ کیا،
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، یعنی حرام خوری کی یہ قسم ان میں پائی جاتی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ انہوں نے 2 پیمانے رکھے ہوئے تھے، لینے کا اور پیمانہ تھا، دینے کا اور پیمانہ تھا۔ لیتے تھے تو اور طریقے سے لیتے تھے، اور کسی کو جب دینا ہوتا تو کسی اور طریقے سے دیتے تھے، یعنی کمی بیشی کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، جب بھی قومیں برباد ہوتی ہیں، جب بھی لوگ برباد ہوتے ہیں، تباہی آتی ہے، ہلاکت ہوتی ہے، اس میں مین کردار رزق کا ہوتا ہے۔ رزق اگر حلال ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے، تو آپ کے معاملات سب درست ہیں، آپ کی زندگی میں سکون ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ آپ سے عذاب ٹال دیتا ہے، سبحان تکلیفیں دور کر دیتا ہے، بلکہ جہاں وہ بیٹھتا ہے وہاں خیر و برکت آ جاتی ہے نیک بندے کی وجہ سے۔ انسان روحانی بن جاتا ہے جی نا۔ ساجد صاحب کیا فرمائیں گے؟ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا روشنی فراہم کرتی ہیں اس موضوع کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء الحق صاحب، بنیادی بات پہلی تو یہ ہے کہ جب لقمہ حلال انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے نیکیوں کا صدور ہوتا ہے، اچھے کام جو ہیں وہ اس سے صادر ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر بلائیاں پھیلتی ہیں۔ اور اس کے برعکس لقمہ حرام، جو حرام خوری ہے، وہ انسان کے جسم کو معطل کر دیتی ہے، اس کا جو دل ہے اس کی دنیا ویران ہو جاتی ہے، نور ایمانی جو ہے وہ دل بجھ سیاہ ہو جاتا ہے، جاتا ہے دل حرام کی سیاہ ہو کمائی جاتا سے۔ ہے حرام کی کمائی سے جو آپ کما رہے ہیں، اور جو حرام کی غذا آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے، اس سے آپ کا جسمانی جو بیماری ہیں وہ بھی لاحق ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمانی قوت اور ایمان کی دولت ہے وہ بھی آپ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص جو ایک طویل سفر میں غبار آلود ہے اور پراگندہ حال ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے وہ اللہ سے التجائیں کرتا ہے، یا رب یا رب، لیکن اس کے باوجود اس کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، تو بڑے متعجب ہوئے کہ اس حالت میں اور اس سچویشن کے اندر جس حالت میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا ہے اور اس کو پکار رہا ہے، پھر بھی اس کی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، ومشربہ حرام، فأنا یستجاب ذلک۔ اگر اس کا جو کھانا ہے وہ بھی حرام ہے، اس کا اوڑھنا پہننا وہ بھی حرام ہے، اور اس کا پینا بھی حرام ہے، تو کیسے اس کی دعا جو ہے وہ قبول کی جائے گی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے برعکس کہ جو 40 دن تک حلال رزق کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان اور دل پر حکمت اور دانش مندی کے چشمے نکل آتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر 40 دن رزق حلال کھا رہا ہے تو اس سے اس کے مال میں، اس کے جسم کے اندر، اس کے ایمان کے اندر کتنی برکات کا نزول ہو رہا ہے، اور اگر کوئی ساری زندگی رزق حلال پہ رہتا ہے تو اس کی نورانیت کا اور اس کی برکت کا آپ اندازہ کیا لگائیں گے؟ تو رزق حلال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے عموماً، اب دیکھیے اپنا ضیاء الحق صاحب، کہ یہ رزق حلال ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی کافر بھی رزق حلال کا اہتمام کرتے اس کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے، صحیح، کہ وہ اپنے کفر کے اندر وہ گہرائی میں نہیں چاہتا ہے، اور دوسرا نیکی کے کاموں کی توفیق اس کو ملتی ہے۔ تو رزق حلال ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے صرف مومنین کو فائدہ ملتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں جب رزق حلال کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ صرف مومنین کے لیے نہیں دیا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ وہ رزق جو حلال ہے اور طیب ہے۔ اور اللہ پاک کی ذات بڑی مہربان ہے کہ وہ مسلمان تو مسلمان جو عام انسان ہیں، جو اس کی مخلوق ہیں، جو امت محمدیہ میں نہیں آتی، ان کے لیے بھی کتنا اللہ پاک مہربان ہے۔ اللہ پاک ان کو چاہتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے حرام خوری کی سزا، اس سے بچنا کیسے ہے، قرآن نے کیا ہمیں روشنی دیا، احادیث نبوی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ پاک نے خود ذاتی طور پر اور پھر اپنے انبیاء کے ذریعے ہمیں اس خطرناک مرض سے بچنے کا کیا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے، میں سمجھانے کے انداز میں بات کر رہا ہوں، اگر کسی بندے نے ایک سوٹ پہنا ہے، اس نے کپڑے پہنے ہیں، اس نے ڈریس پہنا ہے،
تو مثال کے طور پہ وہ 10 درم کا ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ اس 10 درم میں 1 درم یعنی کہ 1 پیسہ 1 روپیہ بھی مال حرام کا ہو، تو جب تک وہ بندہ اس کپڑے سے، اس ڈریس سے، اس یونیفارم سے الگ نہیں ہو جاتا، یعنی کہ اس کو اتار نہیں دیتا، وہ پہننا بند نہیں کرتا، اللہ پاک اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اب دیکھیے جو کپڑا پہنا ہوا ہے، تو ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ عبداللہ ثاقب صاحب، میں سچی بات ہے جو روٹین کے سوالات ہیں، اب میں دونوں سیگمنٹ میں چاہوں گا وہ نہ کروں میں آپ لوگوں سے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم سچے ہیں، لیکن ہماری حرکتیں جو ہیں نا وہ بہت گھٹیا قسم کی ہیں۔ میں لفظ معذرت کے ساتھ سخت یوز کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے یہاں پچھلے دن ایک نجی جو جس کو ہم ڈرنک کہتے ہیں، وہ بوتلوں کا ٹرک جا رہا تھا، وہ گر گیا۔ تو چند دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی، تو لوگ پورے کا پورا گاؤں اس کو لوٹنے آ گیا۔ آپ کا ایک دفعہ ایک جو آئل ٹینکر تھا وہ گر گیا، پورے کا پورا گاؤں اس کو بالٹیوں اور برتنوں میں ڈالنے کے لیے آ گیا، اور کیا ہوا کہ پھر آگ لگی اور 150 بندہ مر گیا۔ اور میں کیا کہوں کہ بھئی وہ کس موت اللہ کی بارگاہ میں گئے، کس حال میں اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ ایک ویڈیو میں اور دیکھ رہا تھا کہ مغرب اور یورپ میں جو کافر ہیں، جو بے دین ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ ایک جو گاڑی ہے اس سے سامان گرتا ہے تو گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اس بندے کو 1.5 سے 1 منٹ کے اندر اندر وہ سارے کا سارا سامان اس کو اکٹھا کر اس کی گاڑی میں رکھ دیتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے، کیسے ہماری تربیت ہوگی؟ بالکل ضیاء بھائی، آپ نے بڑا سلگتا ہوا، یہ چبھتا ہوا سوال ہے، اور آپ نے بالکل حقیقت بیان کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بندہ دین کا طالب علم ہوتا ہے وہ اتنی حساس ہوتا ہے، اور ان معاملات کو لے کر وہ بڑا مغموم اور بڑا پریشان اور مضطرب ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا نظام ختم کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قوم کی تربیت فرمائی، ان کے مزاج کیا تھے، ان کی عادات کیا ڈیولپ ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیاء بھائی اپنا کردار ان کے سامنے رکھا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، کہ اے لوگو میری زندگی کے 40 برس تمہارے سامنے کھلی کتاب، ساتھ رہا ہوں، میں ساتھ رہا ہوں، آپ کے اسی معاشرے میں رہا ہوں، میرے کردار پہ انگلی اٹھاؤ۔ کسی نے انگلی اٹھانے کی جسارت نہیں کی۔ پھر قرآن عزیز نے اس کو اس انداز سے ہمارے سامنے رکھا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ آج ہم کہتے بہت کچھ ہے لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ جب ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیاں دیکھتے ہیں ضیاء بھائی، تو وہ کہتے کم تھے، کر کے زیادہ دکھاتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا ہے، اب انبیاء نے تو آنا نہیں، نہ صحابی نے آنا ہے۔ جی، ہم نے یہ کرنا ہے ضیاء بھائی کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے اوپر اسلام کے ان احکام کو اپلائی کرنا ہے۔ جب ہم اپلائی کر دیں گے، ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر سیکھیں گے۔ وہ کسی مفکر نے بہت خوبصورت جملہ لکھا، اس نے کہا کہ انسان سن کر اتنا نہیں سیکھتا جتنا دیکھ کر سیکھتا ہے۔ تو ہم نے دکھانا ہے اپنے بچوں کو۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سچا اور سچا کھرا ایک پاکیزہ معاشرہ ڈیولپ کرنا ہے۔ معاشرہ ڈیولپ کرنا ہے، اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ جب آپ اور میں اپنے آپ کو بطور مثال ڈیولپ کریں گے تو ہمارے گھر میں اس ہماری مثال کی برکت سے اللہ تعالیٰ انقلاب لائے گا۔ جب ہمارے گھر میں انقلاب آئے گا تو پھر ہمارے پڑوس میں انقلاب آئے گا۔ یہ قطرے سے قطرہ اور یہ جناب والا کڑی سے کڑی ملے گی تو معاشرہ جو ہے اس میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں گشت فرما رہے ہیں تو ایک گھر میں ایک ماں بیٹی کی گفتگو چل رہی ہے۔ ماں بیٹی کو کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے کہ نہیں ملانا۔ بیٹی کو ماں کہتی ہے کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، تم ملا دو۔ اس نے کہا نہیں، امیر المومنین کو پتہ چلا تو ہمیں سزا دیں گے۔ اس نے کہا امیر المومنین کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی کا یہ جملہ ہمارے لیے کافی ہے، کاش ہم بھی اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پہ کریں۔ بیٹی نے کہا ماں کیا ہوا، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے؟ امیر المومنین کا اور ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے اللہ نے امیر المومنین کو مطلع کر دیا تو پھر ہم کس کو منہ دکھائیں گے؟ جب یہ طبیعت اور مزاج بن جائے گا ضیاء بھائی تو پھر معاشرے میں انقلاب آئے گا۔ شفقت صاحب کیا فرمائیں گے؟ اب دیکھیے کہ دودھ، میں نے پہلے بھی تھوڑی سی بات کی، دودھ ہمیں نہیں ملتا، خالص دودھ نہیں ملتا،
اور آپ دیکھیں نام کتنے کتنے پیارے ہیں. میں بالکل ان لوگوں کی طرح بات نہیں کرنا چاہتا جو بات کر دیتے ہیں. ہم نے تو ادب اور احترام میں رہ کے بات کرنی ہے. بڑے مقدس نام رکھے ہوتے ہیں. اور جس معاشرے کے اندر میڈیکل سٹور کے اوپر لکھا ہو کہ یہاں خالص میڈیسن ملتی ہیں, اس معاشرے کی کیا یعنی کہ کیا اس کی کیا لیول ہے اس معاشرے کا. اور پھر آپ دیکھیے کہ میڈیسن خالص نہیں ملتی, ہمارے دودھ میں پانی صاف نہیں ملتا, ہمارے جو مرچ مسالہ ہے وہ نہیں ملتا, ہمارے جو گوشت ہے وہ صاف نہیں ملتا, مرغیاں جو ہم کھاتے ہیں معاذ اللہ بعض دفعہ وہ پتہ نہیں صحیح گوشت ہوتا ہے نہیں ہوتا, ہم مردار جانور کھا جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا اس معاشرے میں گل نہیں کھلایا, یعنی کہ اور پھر بڑے اچھے طریقے سے. تو یہ تعداد بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ, مساجد بھری ہوئی ہیں, حج عمرہ ہم کرتے ہیں, ٹوپی داڑھی امامہ سب کچھ ہمارے پاس ہے. لیکن کیا پرابلم ہے, نہیں کہ پرابلم پیدا کہاں ہوئی اور ہم نے اس معاشرے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ جی بالکل, قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے ہمیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو بندہ حرص سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. اس ساری جو سینیریو ہے جس میں آپ بات کر رہے ہیں اس کی ایک مین وجہ حرص ہے, لالچ ہے, طمع ہے, مقابلہ بازی ہے. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں, ہم اپنے سوٹ کپڑے جوتے اولاد کی سکول میڈیسن ہم کہاں سے لیتے, ہم یہ ساری مکان ٹائلیں پتھر ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں, ہم قبولیت نہیں چاہتے میرا اللہ کی بارگاہ میں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں تو ہمارے پیچھے بڑے مکان. شفقت صاحب, مقبولیت تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لوگوں کو نظر آئے, لیکن قبولیت نہیں ہم چاہتے اللہ کی بارگاہ. اور کامیابی قبولیت میں ہے. اللہ فرماتا ہے جو ان چیزوں سے بچ جائے گا نا, حرص سے, لالچ سے, طمع سے, یہ جو اندر ایک بیٹھا نا مرض لگا دل میں, اگر اس کا علاج نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب تب ہوں گے جب اس کا علاج کریں گے. اللہ کے نبی کا تو فرمان ہے, اگر تمہارے پاس ایک وادی سونے کی ہو تم کہو گے 2 ملے, 2 ہوں تو 3 ملے. یہ پیٹ بھرے گا نہیں, یہ جہنم کی آگ بھر سکتی ہے یا قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اور ہم دنیا سے جب جائیں گے تو کیا اپنے بچوں کو دے کر کیا جا رہے ہیں, ہم چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا, میں نکلا شام شہر کو, دل میں کچھ ارمان تھے, ایک طرف سبز جھاڑیاں ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے, پاؤں تلے ایک ہڈی آئی جس کے یہ بیاں تھے, سنبھل کے چلنے والے ہم بھی کبھی انسان تھے. اللہ اکبر. ہم سمجھتے شاید وہ مرنے والا ہی مرا ہے, ہم نے نہیں جانا. ہم سمجھتے ہم جس کا جنازہ پڑھ کے ہیں اسی نے مرنا تھا, اور موت کوئی شے نہیں ہے. ہمارا صرف لفظوں کی حد تک ہے ایمان یقین کہ ہم نے مرنا ہے. تجھے شباب کی قسم دیکھ کے تربتوں کو چل, سوئی پڑی ہیں خاک میں اجڑی ہوئی جوانیاں. اللہ اکبر. وہاں تو جوان بھی چلے گئے. صحیح بات. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کہا تھا مجھے نصیحت کر دیں, کہا کبھی کسی کا جنازہ بھی پڑھا ہے, کہا اپنے 9 سالہ بچے کا جنازہ پڑھا ہے. آپ نے فرمایا جس کے 9 سالہ بچے نے اس کو نصیحت نہیں کی, میں کیسے کر سکتا ہوں. اللہ, یعنی جو یہ جنازے ہیں یہ نصیحت ہیں, یہ نصیحت ہوتے ہیں. اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے. یہ ہم دیکھتے نہیں ہیں معاشرے میں کتنا پیسہ ہے, کتنی دولت, اور پھر ان کی بے بسی. سکون نہیں ہے. پیسہ ہے, سکون کے لیے پیسہ ٹیکس چور ہیں بہت زیادہ جی, زکوٰۃ ہم پوری طرح نہیں دیتے. جی بالکل. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس بندے نے زکوٰۃ, یہ تو حرام کمائی ہے نا, ایک ہے آپ نے کمائی صحیح کی جائز کی اور اس کو اکٹھا کیا اور پھر زکوٰۃ اس پہ آپ کے اوپر فرض ہوگی, آپ نے زکوٰۃ نے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مال کے اوپر کیا ہوگا, آگ لگ جائے گی, اللہ جل جائے گا. جی ساجد صاحب کیا فرمائیں گے؟ ہمارے میں نے پہلے بات کی کہ گوشت کی, پانی, اب دیکھیے کوئی ایسی دکان نہیں ہمیں ملتی کہ جہاں سے اچھا معیاری سامان مل سکے. لوگ آنکھیں بند کر کے چاہیں کہیں کہ جی فلاں جو دکان سے آپ سالن منگوا لیں گھر میں پکانے کے لیے, آپ نان اچھا نہیں ملتا, اس کی جو کوالٹی ہے, جو اس کا وزن ہے, گورنمنٹ کچھ کہتی ہے, کرتے ہم کچھ ہیں. سب کچھ گورنمنٹ نے تو آ کو نہیں نہ کرنا, ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے, اور موضوع حرام خوری ہے. کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل ضیاء الحق صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف جو مسلمان اور مومن ہے یہ صرف الفاظ اور کلمات نہیں ہیں,
بنیادی طور پر آپ نے اسلام اور ایمان کو ظاہر کرنا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے. اور پھر قرآن مجید دیکھیے جہاں جہاں پہ ایمان کا ذکر آیا ساتھ میں عمل صالح کا حکم دیا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے, چاہے آپ جاب کرتے ہیں, چاہے آپ بزنس کرتے ہیں, کوئی بھی کام جو آپ کر رہے ہیں اس کو ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیتقن عملہ, جو بھی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ, پختگی کے ساتھ اور اتقان کے ساتھ کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مارکیٹ میں سے گزر رہے تھے, تو آپ نے کھانا جو ایک شخص بیچ رہا تھا اس میں ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا تو اس میں سے پانی تھا. تو حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ گندم. اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تو اس وجہ سے گیلا ہو گیا. تو حضور نے فرمایا تو اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا تم نے, تاکہ جو خریدار ہے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ گیلا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا, غش, وہ ہم میں سے نہیں ہے. الخدیۃ فی النار, دھوکہ کرنے والا جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ دھوکہ بھی کرتے رہیں, فراڈ بھی کرتے رہیں. پرابلم کہاں پیدا ہوا؟ یہ والدین سے پیدا ہوا, ریاست کی طرف سے ہوا, اساتذہ کی طرف سے پیدا ہوا, مسجد یا مدرسہ, کالج, یونیورسٹی, یا جو ہمارے اساتذہ ہیں, مثلا انجینئر ہے جو روٹی پکانے والا ہے, جو سالن پکانا سکھاتا ہے بندے کو. میں چھوٹے چھوٹے جو بنیادی سوال آپ سے اس لیے کرنا چاہتا ہوں, پرابلم پیدا کہاں ہوا, کس کی زیادہ ذمہ داری ہے؟ دیکھیے ضیاء الحق صاحب, اگر آپ کسی ایک کے طبقے کے اوپر کہیں کہ یہ قصوروار ہیں تو ایسا سب کا نام لیا ہے, ایسا نہیں, کسی کو نومینیٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ والدین کی جو ہے غفلت اس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے, یا تعلیمی اداروں کے اوپر آپ بلیم کریں, گورنمنٹ کی طرف بلیم کریں. ایک شخص تھا تو اس نے ایک گھر خریدا, تو اس نے کسی نے پوچھا یہ آپ کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا جی رجسٹری میرے نام ہوئی ہے لیکن اس کی قیمت میں پورے شہر نے 1-1 روپیہ ادا کیا ہے. تو اصل میں جو حالات ابھی ہمارے سامنے آئے ہیں آپ کسی ایک طبقے کے اوپر نہیں لگا سکتے. جس طرح قوموں کی تعمیر و ترقی میں سارے افراد مل کر شامل ہوتے ہیں, اسی طرح تنزلی کے اندر اور جو جس بدحالی کے اوپر ہم پہنچے ہوئے ہیں اس میں بھی من حیث القوم ہم نے حصہ ڈالا ہے. تو جب تک سارے افراد مل کر اب اس کی بہتری کے لیے آپ کوشش نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے, یہ تب تک بتائیے بہتری نہیں آئے کہ گی. سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے یا دوسرے جو سامنے بندہ بیٹھا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے؟ سر قرآن مجید کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کیٹاگوریکل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ کی عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو بہتر کرنا ہے, اور اس کے بعد جو آپ کے قرب و جوار میں آپ کی سراؤنڈنگ میں سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے نا. گھر کو ٹھیک کرنے کے بعد آپ نے محلے والوں کی طرف دیکھنا ہے, یعنی کہ اس کے اثرات محلے کے اوپر اس وقت آئیں گے جب آپ کی اپنی جو اولاد ہے, جو آپ کے اپنے بہن بھائی ہیں, وہ صراط مستقیم پہ آ جائے. ایگزیکٹلی سر, کوئی بھی یہ دیکھیں صرف واضح تبلیغ کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی جب تک آپ عملی طور پر اس کا مظاہرہ نہیں کرتے. اسلام کی تعلیمات پر اور حلال و حرام کے جو احکام دیے ہیں خاص طور پر جب تک, اور رزق حلال کے طور پر جو احکام ہیں جب تک ان کو آپ مکمل طور پر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تب تک آپ اسلام اور ایمان نے جو اس کی کامیابی کے لیے ضمانت دی ہے وہ کامیابی جنت کی صورت میں آپ کو نہیں مل سکتی. اور یہ حقیقت میں یہی کامیابی ہے جس کو قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو قیامت کے دن آگ کے عذاب سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا, یہ حقیقی کامیابی ہے. حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ بینک بیلنس بنا لیں حرام کے ذریعے سے اور اپنا جو مال و دولت وہ اکٹھا کر لیں جو کہ حرام ذرائع سے کمایا ہے اور آپ کہیں جی میں دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا ہوں. یہ حقیقی خسارہ ہے اور نقصان ہے, یہ آپ کو کبھی بھی نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں یہ فائدہ دے گا. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے حرام خوری, اور ہم بریک سے پہلے چھوٹے چھوٹے جو بنیادی ہمارے اپنے پیدا کردہ مسائل ہیں, وجوہات ہیں, جو ہمارے دل کے امراض ہیں. یعنی دل سے امراض کیا کہ ہمارے جو جسمانی خرابی ہے, جو ہماری ذہنی بیماری ہے, جو ہماری سوچ کی بیماری ہے, اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ سب کچھ حکمرانوں نے نہیں کرنا,
وہ جو روٹی ہے، جو اس کا وزن ہے، جو سالن بن رہا ہے، جو ہم ان کی صفائی کی بات کروں تو چوکوں چراہوں کا ہم کیا حشر اور نشر کرتے ہیں، یہ کیا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہماری اپنی سب سے پہلے ذمہ داری ہے، ہم نے اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے، اور گھر سے پہلے ہم نے اپنے جسم کو، اپنے روح کو، اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو مال حرام سے بچانا ہے۔ اور مال حرام پیسہ ہے، اور جو ہمارے گھر میں پیسہ آتا ہے اس پیسے کو پکیزہ بنانا ہے۔ ایک تو وہ جو ایک مشہور بھی ہے، عبداللہ صاحب میں آپ سے سوال بھی کرتا ہوں، وہ چائنیز کسی نے کہا تھا کہ بھئی یہاں چیزیں ہم سے ناقص بنواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں آپ کا کھانا نہیں کھا سکتا، یعنی کہ دیکھیں وہ ٹھیک ہے ہم تو پکیزہ کھاتے ہیں، یہ ہمارا ترا امتیاز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو مال ہے، آپ قربانی کی بات لے لیں تو قربانی کے موقع کے اوپر سارے کا سارا جو ہمارا فوکس ہے وہ بیچارہ جانور ہوتا ہے، اس میں یہ بھی خوبی ہو، اس میں یہ بھی خوبی ہو، یہ بھی خامی نہ ہو، یہ بھی خامی نہ ہو، لیکن کبھی ہم نے عبداللہ صاحب یہ نہیں سوچا کہ جس پیسے سے ہم جانور خریدنے جا رہے ہیں اس پیسے کی ویلیو کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، یہ ایک المیہ ہے ہمارا۔ کسی نے پوچھا تھا نا کہ کھانے کے جو آپ قرآن مجید اور حدیث کے احکام ہیں وہ بیان کریں، تو انہوں نے کہا جی کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ بزرگوں نے کہا نہیں، یہ تو بعد کی چیزیں ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کھانا حلال پیسے سے آیا کہ حرام پیسے سے آیا۔ حرام کے پیسے سے کھانا لا کے آپ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، آپ ہاتھ دھو کے کھائیں، آپ سنت کے مطابق کھائیں، وہ حلال نہیں ہو جانا، حرام حرام ہی رہنا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے تھے کہ اگر 10 حصے ایک چیز ہے تو ہم 9 حصے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ 10ویں حصے میں شبہ ہے، یعنی ہم ایک شبہ کی وجہ سے 9 حصے جو حلال ہمیں یقین ہے ہم وہ بھی ترک کر دیتے ہیں کہ کہیں ہم حرام کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ اتنی احتیاط ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، کیونکہ رزق حرام اگر آپ کے بدن کا جز بن جائے تو 40 دن تک آپ کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی ہمیں بتایا قبلہ پیر صاحب کہ ہم حرام سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر دیکھو۔ کیا مطلب کہ اگر تم 2 نمازیں پڑھتے ہو تو تم اس کو دیکھو جو 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ اللہ تمہیں 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق دے تو اسے دیکھو جو تہجد کے نفل بھی پڑھتا ہے، جو اوابین کے نفل بھی پڑھتا ہے، جو اشراق کے نفل بھی پڑھتا ہے۔ اور اگر دنیا کے معاملات میں دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو۔ کیا مطلب کہ اگر تم سائیکل پہ جا رہے ہو تو اس کو دیکھو جو پیدل جا رہا ہے، اگر تم گاڑی پہ جا رہے ہو تو اس کو دیکھو جو تم سے چھوٹی گاڑی پہ جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے اس معاملے کو الٹ کے رکھ دیا ہے قبلہ پیر صاحب۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھو تو وہ کہتے ہیں یار میں تو جمعہ پڑھتا ہوں، وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ بھائی یہ تو شریعت کا حکم ہی نہیں تھا کہ آپ نے جو کر دیا۔ اور چھوٹی گاڑی والا بڑی گاڑی والے کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے سے کم تر کو نہیں دیکھ رہا، جس سے خرابی جو ہے وہ پھر بڑھتی ہے۔ آپ کے اندر جو لالچ اور حرص ہے وہ پھر مجبور کر دیتا ہے آپ کو کہ آپ حلال حرام کی تمیز کو بھلا کر آگے بڑھنے کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ جہاں تک آپ جو اشارہ فرما رہے ہیں یہ بالکل ممکن ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے جہاں قرآن و سنت نے ہمیں کھڑا کیا ہے۔ جب ہم اس میں کھڑا کر کے اس آئینے میں بلکہ کہہ لیں کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے قرآن کے آئینے میں، حدیث کے آئینے میں، اور اپنے کردار سے خامیوں کو ڈیلیٹ کریں گے، اس کے بعد جو ہماری صورت ہمیں قرآن اور حدیث کے آئینے میں نظر آئے گی وہ پھر ہمارے گھر کو تبدیل کرے گی اور پھر ہمارے معاشرے کو تبدیل کرے گی۔ جی شیخ صاحب بڑی اچھی بات کی عبداللہ صاحب نے۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری باڈی میں، ہماری شخصیت میں، ہمارے روزمرہ کے معمولات میں پوزیٹیو چیزیں آ جائیں تو بہت آسان کام ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں کو اپنی باڈی سے ختم کریں، جیسے ڈاکٹر کی ہدایات ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی کبھی ہمارے صوفیہ تربیت کیا کرتے تھے۔ ہم تو مسلمان ہیں کسی صوفی کی برکت سے، کسی بابے کی برکت سے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں بابے بہت کچھ کر سکتے ہیں، بھائی ہم اور آپ جو کہتا ہے یا جو بھی ہے وہ اس کو بھی کسی بابے کی برکت سے مسلمان کیا ہے۔
تو حرام خوری سے بچانے کے لیے ہمارے صوفیہ نے کیا ہمیں حکم دیا؟ جی بالکل، صوفیہ کرام نے اپنے عمل کردار سے، اپنی تعلیمات سے اور اپنے مریدین، اپنے خلفاء اور اپنے تربیت یافتہ لوگوں کے ذریعے عوام میں، لوگوں میں رزق حلال کی برکات کو عام کیا۔ حلال رزق ہوتا کیا ہے اور حرام کی نوست اور حرام کی بے برکتی، حرام کے نقصانات، اس کے اوپر واضح طور پر انہوں نے ایک مثالوں سے سمجھایا ہے اور باقاعدہ اپنی تعلیمات دی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے صوفی شاید وہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، صوفی سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے متکبر نہیں ہوتا، بس عجز ہوتا ہے، اس میں عجز عاجزی ہوتی ہے، اس میں تکبر ہوتا ہی نہیں ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، وہ تواضع اختیار کرتے ہیں، اللہ پھر انہیں بلند کر دیتا ہے، ان کے نام بھی بلند کر دیتا ہے، ان کی تعلیمات اللہ اگلی نسلوں تک پہنچاتا ہے۔ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کسی کے ساتھ کپڑے کا کام کرتے تھے اور اس بندے نے کپڑے کو بیچنے کے لیے ٹیکنیک یہ استعمال کی کہ اس کو رکھ دیا، جب لوگوں کی ضرورت بڑھی تو اس نے اس کو سیل کر دیا، اب زیادہ منافع کمایا، جب آیا تو اس نے آ کر آپ کو بتایا جی میں اتنے کما کے لایا ہوں اور یہ میں نے ٹیکنیک استعمال کی تھی، اور آپ نے فوراً کہا معاذ اللہ کی پناہ، یہ مشکوک چیز میرے پاس لے آئے ہو، جاؤ اس کو دے آؤ کہیں فقیروں میں، غرباء مساکین کو دے آؤ، یہ میرے کام کا نہیں ہے۔ اگر کسی کو کپڑا بیچنے بھیجا تو اس نے کپڑے میں جو عیب تھا وہ بیان نہیں کیا، بھول گیا، آپ نے فرمایا بھائی جس کو بیچنا ہے اس کو بتا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے، اس نے نہیں بتایا، آپ کے پاس بیچ کے آ گیا 3000 درہم، آپ نے وہ سارے کا سارا جو ان 3000 درہم کا، حالانکہ وہ کپڑا نہیں تھا، وہ تھوڑے دراہم کا تھا، کچھ زیادہ پیسے دے دیے، آپ نے 3000 درہم ہی کہا یہ غرباء میں تقسیم کرو، تقوی کی بنیاد پر، یہ میں اپنی جیب میں نہیں ڈالوں گا، یہ مشکوک ہے، مشکوک سے بچایا گیا ہے۔ تو میرے بھائی سب سے بڑے گھر کے اندر ہم صوفی بنے، والد صوفی بنے، ایک ادارے کا پرنسپل صوفی بنے، ایک ٹیچر جو ہے وہ صوفی بنے اور اپنے بچوں کو تعلیم دے، اس کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو حلال کے فوائد بتایا کریں، اور حلال کما کے لا کر جب آپ کھلائیں گے تو آپ کی اولاد کے دل، ان کے دل روشن ہوں گے، ان کے سینوں کے اندر ایمان اترے گا۔ وہ اولاد کبھی ماں باپ کی نافرمان نہیں ہوتی جس اولاد کو ماں باپ رزق حلال کے لقمے دیتے ہیں، اللہ، جن کے پیٹ میں حلال جاتا ہے وہ کبھی ماں باپ کے نافرمان نہیں ہوتے، ان کے دلوں کے اندر تقویٰ کے وہ درخت لگنا شروع، پودے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ درخت بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو میرے بھائیوں، آپ صوفیاء کی تعلیم دیکھیں، آپ علماء کی تعلیم دیکھیں، آپ ائمہ کی تعلیم دیکھیں، آپ اہل بیت کے جو احباب ہیں ان کی تعلیمات دیکھیں، صحابہ کی تعلیمات، رسولوں کی تعلیمات، اور سب سے بڑی بات ہمارے رب کا حکم کیا ہے، اللہ اکبر، اس حکم سے بڑھ کے تو کسی کا حکم نہیں، اس تعلیم سے بڑھ کے تو کسی کی تعلیم نہیں۔ بے شک۔ آپ ابھی بتا رہے تھے نا، حضرت نے آیت بھی پڑھی، کیا ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سب سے کی پہلے آگ سے اپنے آپ کو، اپنے آپ گھر کو والوں کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور میں کہتا ہوتا ہوں میری زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ سب سے پہلے کس کان کے پاس پہنچے گا؟ وہ میرے کان، اللہ اکبر۔ میری زبان کے قریب میرے کان ہیں، پھر بعد میں دوسرے لوگوں کے کان آتے ہیں۔ جی ساجد صاحب کیا فرمائیں گے، افراد سازی کا جو فقدان ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی کچھ بنیادی وجوہات کا ذکر کریں۔ جی ضیاء الحق صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نظام حیات دیا ہے وہ ہمارے جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری روحانی ضروریات ہیں، ہماری روح، انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ اگر آپ جسم کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا جسم لاغر، کمزور اور بیماری زدہ اور ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جب آپ روح کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی لاغر، کمزور، ختم ہو جاتی ہے۔ اور روح کی ضرورت کیا ہے؟ وہ عبادت، اور عبادت کے اندر کیا ہے؟ عبادت کی قبولیت کے لیے خشوع و خضوع اس کے اندر ہو، اس کے اندر للہیت ہو۔ دیکھیں جب آپ حرام کھاتے ہیں تو عبادت کی توفیق جو ہے وہ آپ سے سلب ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے للہیت بندی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جو عمل ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور عبادت کی توفیق سلب ہونے کا دیکھیے ضیاء الحق صاحب کہ ایک جو بزرگ ہے
جو بڑا ٹھوکرے کھا کے بھی وہ مسجد تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک شخص جو جوان ہے، صحت مند اور توانا ہے، اس کے باوجود اس کو مسجد میں جانے کی اور عبادت کی توفیق خوش نہیں نصیب ملتی تو ہے۔ بزرگ ہے نا، جس کو اللہ نے پسند کیا ہے کہ وہ میری بارگاہ میں آگے سجدہ کرے مجھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ حلال رزق ہے، حلال رزق جو ہے وہ اس کو عبادت تک پہنچا رہا ہے، لیکن حرام رزق جو ہے وہ عبادت کی توفیق اس سے ختم کر دیتا ہے اور سلب کر لیتا ہے۔ اور پھر عبادت کے اندر جو اگر عبادت کی توفیق مل بھی جائے، عبادت حرام خور عبادت کر بھی رہا ہے، تو اس عبادت کے اندر لذت نہیں آتی ہے، وہ عبادت جو ہے اس کے اندر نور پیدا نہیں کرتی ہے۔ دیکھیے جو بھی عبادت ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک نور پیدا کرتی ہے، آپ سجدہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہر عبادت جو ہے وہ انسان کے وجود کے اور جسم کے اندر نورانیت پیدا کرتی ہے۔ وہ ساری عبادت کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ عبادت اس کو نور نہیں دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حرام خوری، حرام رزق اس کے اوپر۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا آج کے دور میں خاص طور پر یہ قیامت کی نشانیاں جب رسول اللہ بیان کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَم مِّن حلال أَم مِّن حرام۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ جو چیز جو کما رہے ہیں، جو پیسہ مال ان کے پاس آ رہا ہے وہ حلال سورس سے آ رہا ہے یا حرام سورس سے آ رہا ہے۔ اور وہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی جو آپ کے پاس آمدنی ختم آ ہو رہی گیا، ہے بیماریاں زیادہ ہیں۔ اور سر ڈیفینیٹلی جب حرام سورسز سے آپ کی کمائی آ رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، تو اس سے آپ کو سکون کہاں ملے گا؟ آپ کو اطمینان کہاں ملے گا؟ نہ آپ کو جسمانی سکون ملنے والا ہے، نہ آپ کو رشتوں کے اندر سکون ملے گا۔ رشتوں کے اندر جو آپ کے ریلیشنز ہیں، چاہے میاں بیوی کے تعلقات ہیں، ماں باپ کے اولاد کے ساتھ تعلقات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر سکون اور اطمینان نہیں رہتا ہے۔ تو اگر آپ کو دنیا میں بلائی سکون راحت چاہیے تو اس کا بھی جو رستہ ہے وہ حلال رزق کے ذریعے سے آتا ہے، اور جو آخرت کے اندر کامیابی ہے اس کا راستہ بھی حلال رزق کے ذریعے سے آئے گا۔ اور اگر سب سے اہم چیز جو یہاں پر ڈسکس ہوئی کہ جو اولاد ہے وہ آپ کی فرما بردار رہے گی اگر آپ اس کو حلال رزق دیتے ہیں۔ سیدنا اگر مجھے 30 سیکنڈ آپ صرف دیں تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز جب آپ کا وصال ہو رہا تھا تو آپ نے صرف 18 دینار اپنے میراث میں چھوڑے تھے، اور آپ کے 11 بیٹے تھے جن میں 9 درہم تقسیم ہوئے تھے، باقی دینار جو ہیں وہ آپ کی تدفین اور تکفین میں خرچ ہوئے۔ اس کے بعد جو اموی خلیفہ تھا ہشام بن عبد الملک، اس نے بھی وہ جب مرا تو 11 بیٹے اس نے چھوڑے تھے، اور ملین اینڈ ملین اس اعتبار سے، اس وقت کے اعتبار سے اس نے اپنے بیٹوں کو جو 11 بیٹے تھے وہ چھوڑ کے مرا تھا۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک وقت آیا کہ جب مسجد اموی کے سامنے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے 1000 جو گھوڑے ہیں وہ ہدیہ اور صدقہ کر رہے تھے، اور ہشام بن عبد الملک بن مروان کے بیٹے مسجد اموی کے سامنے لوگوں سے بھیک مانگ رہے تھے۔ تو جو حلال رزق ہوتا ہے وہ آپ کی اولادوں کو سنوارتا ہے، اور حرام رزق آپ کی اولادوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ بہت اچھی گفتگو سامعین ناظرین آپ نے سنی۔ ساری باتوں کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ایک بہتری لے کے آئیں۔ معاشرے کو ہم پوزیٹیو اس وقت بنا سکتے ہیں جب ہم دوسروں کے لیے وہی سوچیں جو اپنے لیے سوچتے ہیں۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اولاد یا میں خود پکیزہ مال کھاؤں، وہ مال کی صورت میں ہو یا خوراک کی صورت میں ہو، تو ہمیں یہ چاہیے کہ پھر دوسروں کی اولاد کو، جو آپ کا کاروبار ہے، جو بھی آپ کا نظام ہے، کیونکہ ہر بندے کے اندر اللہ پاک نے خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، اس نے کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے پورا دن۔ جب وہ پوری دیانتداری ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی حرام خوری کی طرف نہیں جاتا، تو پھر وہ چیزیں لوٹتی ہیں، پھر معاشرہ پوزیٹیو بن جاتا ہے۔ اگر سارے کے سارے خدا نخواستہ نیگیٹو امور پہ لگے رہیں تو معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے، اور اس بگاڑ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اب ہم اس کو فیس بھی کر رہے ہیں۔ ہماری مجبوری کہہ لیں، نحوست کہہ لیں، بے برکتی کہہ لیں، ہر بندہ اس نحوست، بے برکتی اور حرام خوری کی زد میں آ چکا ہے، اور ابھی بھی میرے اور آپ کے پاس توبہ کا موقع ہے کہ ہم توبہ کریں، اور جب توبۃ النصوح کریں گے
تو پھر اس توبہ پہ اللہ پاک ہمیں قائم رہنے کی ہمت اور توفیق بھی دیتا ہے۔ تو آئیے عہد کریں آج سے اپنی باڈی کے اندر، اپنی عادات کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر کوئی ایک بہتری لے کے آ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک جو چھوٹا ہوتا ہے دکاندار، نان فروش ہوتا ہے یا ہوٹل ہوتا ہے، تو صرف اور صرف یہ کر لے کہ میں نے اپنی ٹیبل کو صاف رکھنا ہے، یعنی وہ پکیزہ رہے جو کھانا وہاں لگتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اور جب ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بہتری لے کے آئیں گے تو معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔